السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ اب جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 177 اوپن کر لیتے ہیں اپنے قرآن پاک پہ۔ جی، تو ہم نے اپنی آیت نمبر 177 اپنے جو قرآن پاک پہ جو ہے اوپن کر لی ہے اپنے سیاقول پارے میں سورہ بقرہ کی۔ تو آپ اب دیکھیں جہاں سے ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے بالکل آگے سے ہماری جو ہے آیت نمبر 177 جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، نہیں ہے کچھ نیکی، ان تولو، یہ کہ تم کر لو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، قبال المشرقی والمغربی، مشرق یا مغرب کی طرف، ولیکن البر، لیکن بڑی نیکی یہ ہے، من آمنا، جو ایمان لے کر آیا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، والملائکتی، اور رشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور دیتا ہے اپنے مال کو، علی حبہ، اس کی محبت پر، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والوں کو، واقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وآت الزکوٰۃ، اور دیا کرتے ہیں زکوٰۃ، والموفون، اور پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے اقرار کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں، والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، صدقوا، سچے، واولئک ھم المتقون، اور یہی ہیں پرہیزگار۔ اب جو ہے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ سارا کمال اسی میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے، اور اسی طرح قیامت کے دن آنے پر بھی، اور فرشتوں پر بھی کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، نور سے بنے ہیں، گناہ سے معصوم ہیں، کھانے پینے اور انسانی شہوات سے پاک ہیں، اور سب کتب سماویہ پر بھی، اور سب پیغمبروں پر بھی، اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو، اور نادار یتیموں کو، یعنی جن بچوں کا ان کا باپ نابالغ چھوڑ کر مر گیا ہو، اور دوسرے غریب محتاجوں کو بھی، اور بے خرچ مسافروں کو، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں بھی مال خرچ کرتا ہو، اور وہ شخص نماز کی پابندی بھی رکھتا ہو، اور مقررہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو شخص ان عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، جب کسی امر جائز کا عہد کر لیں، اور اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ لوگ ان مواقع میں مستقل مزاج میں رہنے والے ہوں، تو ایک تو تنگ دستی میں، اور دوسرے بیماری میں، اور تیسرے معرکہ قتال کفار میں، یعنی پریشان اور کم ہمت نہ ہوں۔ بس یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ غرض اصلی مقاصد اور کمالات دین کے یہ ہیں: نماز میں کسی سمت کو منہ کرنا، انہی کمالات مذکورہ میں سے ایک کمال خاص یعنی اقامت صلاۃ کے توابع اور شرائط میں سے ہے، اور اس کے حسن سے اس میں بھی حسن آ گیا، اور نہ اگر نماز ہوتی تو کسی خاص سمت کو منہ کرنا بھی عبادت نہ ہوتا۔ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو کر دیا گیا تو یہود و نصارہ اور مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں میں عیب جوئی کی فکر میں رہتے تھے،
ان میں بڑا شور و شغب ہوا اور طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ جاری کر دیا، جس کے جوابات پچھلی آیات میں بڑی توضیح و تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے تھے۔ اب ان آیات میں ایک خاص انداز سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے سارا دین صرف اسی بات پر منحصر کر دیا ہے کہ نماز میں سے انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی۔ مراد اس سے مطلق جہات اور سمتیں ہیں، یعنی تم نے صرف سمت اور جہت کو دین کا مقصد بنا لیا اور ساری جہتیں بحثیں اسی میں دائر ہو گئیں، گویا شریعت کا کوئی اور حکم ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا خطاب یہود و نصارہ اور مسلمان سب کے لیے ہو، اور مراد یہ ہو کہ اصلی بر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے وہی ثواب و ثواب ہو جاتا ہے۔ ثواب مطلب کہ اجر و ثواب، اور ثواب مطلب کہ بالکل درست سواد کے ساتھ۔ اب اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق و مغرب یا کوئی جانب و جہت نہ کوئی اہمیت رکھتی ہے نہ ثواب، بلکہ ثواب دراصل اطاعت حکم کا ہے کہ جس وقت طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اسی طرف جو حکم ہے اسی طرف کرنے کا ثواب ہے۔ جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا وہ ثواب تھا، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا اشارہ ہوا تو اب وہی ثواب ہے۔ اب بس مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ پاک فرما دیں اسی پر عمل کیا جائے، اسی کے کرنے کا ثواب ہے۔ اب آگے آیت میں آ گیا پہلی چیز جو اعتقادات ہیں، آ گیا کہ من آمن باللہ، کہ جو ایمان لائے اللہ پر، یعنی، اور دوسری چیز اس میں جو آ گئی اعمال یعنی عبادات اور معاملات ہیں، ان سے عبادت کا ذکر ہے، وآت الزکوٰۃ تک آ گیا، پھر معاملات کا ذکر والموفون بعہدہم سے آ گیا، پھر اخلاق کا ذکر والصابرین سے کہ صبر کرنے والے، آخر میں بتلا دیا کہ سچے مومن وہی لوگ ہیں جو ان تمام احکام کی پیروی مکمل کریں، اور انہی کو تقوی شعار کہا جا سکتا ہے۔ آگے آ گیا کہ اعلیٰ حبہ، کہ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں اعلیٰ حبہ، کہ اللہ کی محبت میں۔ اب اس میں جو ہا ضمیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں، معنی یہ ہو گئے کہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض نہیں ہے، کوئی نام و نمود نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف وہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ آتا میں جو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ایتا مفہوم ہوتا ہے اس کی طرف ضمیر راجع ہو، معنی یہ ہو کہ اپنے خرچ کرنے پر دل سے راضی ہو۔ اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ مالی فرض صرف زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت جگہ مال خرچ کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے، جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کہ جب وہ کمانے سے معذور ہوں تو نفقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، کوئی مسکین غریب مر رہا ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں مگر اس وقت مال خرچ کر کے اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اسی طرح ضرورت کی جگہ مسجد بنانا، دینی تعلیم کے لیے مدارس اور مکاتب بنانا، یہ سب فرائض مالی میں داخل ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک خاص قانون ہے، اس کے مطابق ہر مال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ دوسرے مصارف ضرورت و حاجت پر موقوف ہیں، جہاں ضرورت ہو خرچ کرنا فرض ہو جائے گا، جہاں نہ ہو فرض نہیں ہوگا۔ اب کن لوگوں پر مال خرچ کرنے کے بارے میں آیا ہے؟ ذوی القربہ، قرابت داروں مطلب رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، فقیر، ان سب کو تو ایک انداز سے بیان فرمایا۔ پھر آ گیا وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے والوں میں آ گیا۔ اس کے بعد آیا ہے کہ اب اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ کا بھی ذکر ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ والموفون آ گیا، یہ صیغہ اسم فاعل استعمال کیا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں ایفاء عہد کی عادت دائمی ہونا چاہیے۔ اور جب یہ سب اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن پاک میں فرما دیا ہے تو ان سب کے خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ اللہ کے پاس سے ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔